تک تو آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ پاکستان کی مینوورنگ اور پاکستان کی میڈیشن کے ذریعے یو ایس اے اور ایران نے اپنی جنگ میں 2 ہفتے کے سیز فائر کا اناؤنس کر دیا ہے. آفیشیلی آج صبح یہ خبر آ گئی تھی, جہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی جانب سے اور فارن منسٹر عراقچی صاحب کی جانب سے آفیشیلی یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ یہ جنگ ہم نے 2 ہفتے کے لیے روک دی ہے. 10 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر دونوں ممالک کے فریقین اور آفیشلز آ کر بات چیت کریں گے, اور جو نقاط ایک دوسرے تک پہنچے ہیں پاکستان کے ذریعے ایران اور یو ایس کے پاس, ان پر بات چیت ہوگی اور اس پہ ایک ورکبل فریم ورک بنایا جائے گا جس کے تھرو اس سیز فائر کو پرولونگ بھی کیا جا سکتا ہے. امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ سیز فائر لانگ لاسٹنگ ہوگا, صرف 2 ہفتے کا نہیں ہوگا, اور اس 2 ہفتے کے دوران دونوں ممالک مل بیٹھ کر کوئی پاسبل سلیوشن نکالیں گے جس سے نہ صرف اس خطے کا بلکہ پوری دنیا کا فائدہ ہوگا اور دنیا جو ہے وہ ایک بڑی جنگ سے بچے گی. اب گلوبل لیول پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کا نام صبح سے لے کر ابھی تک نمایاں رہا ہے. ہر چیز, ہر میڈیشن کی جہاں پر بھی بات آئی ہے اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے, اس میں سیز فائر کروانے کے لحاظ سے, اور امریکہ اور ایران سے برابری کی بنیادوں پر اور ایکولی کوآرڈینیٹ کرنے کے حوالے سے جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس میں پاکستان کا نام نمایاں ہے. ریجنل اعتبار سے بھی یہ بہت میجر چیز ہے, اور دنیا بھر کے اعتبار سے بھی کہ دنیا میں ایک بڑی جنگ ہوئی جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اور دیگر مارکیٹس کے اندر ایک ڈاؤن فال ہمیں نظر آیا. وہ ساری چیزیں اب جو ہے وہ ریکوری فیز پر آ گئیں آج صبح کے بعد سے, جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی. اب اس کا ڈائریکٹلی پاکستان کو سفارتی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے کیا فائدہ ہوگا, یہ بھی ایک زیر بحث پوائنٹ ہے, اور بہت سارے لوگ اس پر بھی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس سے ڈائریکٹلی کیا فائدہ ہوگا, خاص طور پہ سفارتی میدان میں اگر دیکھا جائے اور معاشی میدان میں اگر دیکھا جائے, کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز سے پاکستان کی بھی اچھی خاصی امپورٹس اور ایکسپورٹس لنک تھیں. تو اسٹریٹ آف ہرمز کا کھل جانا اور پھر اس کے بعد سفارتی اعتبار سے جو پاکستان نے کامیابی حاصل کری ہے اس کو پھر امپلیکیٹ کرنا, اس کو پھر ریپلیکیٹ کرنا اپنے ملک کے اندر, اور اس کا امپیکٹ اپنی عوام پر دیکھنا, اس سب پر اس جنگ کے رکنے کا کیا ایفیکٹ پڑا, آئیے ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے میجر چیز سفارتی لحاظ سے اگر ہم ڈسکس کریں تو پاکستان کے لیے یہ ہوئی کہ پاکستان نے اپنے کسی دوست ملک سے تعلقات کو خراب کیے بغیر یہاں پر ایک جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا کیا. اب یہ کیسے, یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی اعتبار سے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں. دوسری جانب سعودی عربیہ اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات برادرانہ طرز پر چلتے ہیں, اور یہ 3 ممالک خاص طور پہ وہ ممالک ہیں جو پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اور بائلیٹرلی بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ پاکستان کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہتے ہیں. یہ 3 ممالک خاص طور سے, اور خلیجی ممالک آن ہول بھی پاکستان کی دوستی ان کے ساتھ بہت زیادہ وائبرنٹ ہے, بہت زیادہ ویزیبل ہوتی ہیں. ہم سب پاکستانی اس بات کو جانتے ہیں اور اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن اس جنگ کے دوران سچویشن بہت زیادہ انٹینس ہو گئی تھی, کیونکہ ایک طرف تو ایران پر یو ایس اور اسرائیل مل کر حملہ کر رہے تھے, تو دوسری طرف ایران ان اٹیکس کی ریٹیلیشن میں خلیجی ممالک کے اندر موجود یو ایس کی ملٹری بیسز پر اٹیک کر رہا تھا, جو کہ ظاہر بات ہے سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر وغیرہ کے اندر موجود تھی. اب ایسی سچویشن میں پاکستان کا اپنے تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھنا اور اس کے بعد پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایسکیلیشن سے روکنا, یہ ایک بہت بڑا سائن تھا. یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری تھی میری نظر میں, کیونکہ ایران تو یو ایس کی ملٹری بیسز پر اٹیک کر رہا تھا, اور جبیل پورٹ پر جو اٹیک ہوا وہ ظاہر بات ہے اس کا یو ایس ملٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر بھی سعودی عربیہ نے ایران کے خلاف براہ راست کوئی آفینس نہیں کھولا اور نہ ہی ایسی کوئی بات کری. اس کے پیچھے بھی پاکستان کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, اور اس سے ہوگا یہ کہ اب ایران اور سعودی عربیہ جیسے ممالک, دوست ممالک, پاکستان کا انٹرنیشنل فورمز پہ بھرپور ساتھ دیں گے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان سے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کا ایک بہت میجر تھریٹ ہے, جس کی باعث ہزاروں جانیں پاکستان کے اندر شہید ہو چکی ہیں, جس میں فوجی, پولیس اہلکار اور عام لوگ سب شامل ہیں. ایسے حالات میں جب پاکستان نے دونوں ممالک کا بالکل سیم طرز پر ساتھ دیا, جو غلط ہے اس کو غلط کہا, جو صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑے رہے, تو ایسے موقع پر اب پاکستان بھی
ان ممالک سے امید کرے گا اور اللہ سے بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ممالک بھی افغانستان کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیں گے، جو کہ انہوں نے ری ایشور بھی کیا کہ انشاءاللہ پاکستان کا افغانستان کو لے کر جو کنسرن ہے، دہشت گردی کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے، اس پر یہ ممالک پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ تو سفارتی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے اب وہ دو بڑے مسلمان ممالک کے ساتھ مل کر بھی افغانستان میں جو دہشت گردی کا ایک پورا منصوبہ تیار ہوتا ہے پاکستان کو سابوٹاج کرنے کے لیے، پاکستان کو پرامن کوششیں جو ہیں پاکستان کی ان کو سابوٹاج کرنے کے لیے، اس کے خلاف اب یہ تین ممالک مل کر بولیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ خلیجی ممالک مزید بھی اس کوشش میں پاکستان اور سعودی عربیہ اور ایران کا ساتھ دیں گے۔ تو سفارتی اعتبار سے پاکستان نے ایک یہ میجر وکٹری سیکیور کری ہے۔ معیشت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے سب سے بڑی وکٹری یہاں پر تھی جب پاکستان نے فیول شارٹیجز کے خطرے کو اپنے سر کے اوپر سے ٹال دیا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا تھا، اور اسی اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے پاکستان اپنے دوست خلیجی ممالک سے آئل اور گیس کی امپورٹس حاصل کرتا تھا۔ اب جب یہ جنگ ہو گئی تھی اور پاکستان میں ظاہر بات ہے جو ذخائر موجود تھے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوالیہ نشان تھا۔ سب سے پہلے پاکستان نے ریڈ سی کے تھرو سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ تیل کی امپورٹ کو جاری رکھا۔ اس کے علاوہ بھی اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے پاکستان نے ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ بات چیت کر کے اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے بھی اپنا راستہ کھلوا لیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پاکستان کے لوگوں پر ایک برڈن آ سکتا تھا فیول شارٹیجز کا، اور ایک پاکستان کے لوگوں پر ایک پہاڑ بن کر ٹوٹ سکتی تھی یہ چیز آنے والے وقتوں میں اگر یہ جنگ نہیں رکتی یا پاکستان کی ڈپلومیسی اس طریقے سے کام نہیں کرتی جس طریقے سے ابھی کیا، تو پاکستان میں پیٹرول پمپس پر اور دیگر آئل ریلیٹڈ چیزوں پر، انجنز پر، ہر چیز پر ایک میجر سٹاپیج لگ جاتا۔ لیکن پاکستان نے بہت صحیح طریقے سے کام کیا، صحیح طریقے سے صحیح میجرڈ سٹیپس لیے، اور اس چیز کو میک شیور کیا کہ یہاں پر فیول کی سپلائی بالکل ٹو دا پوائنٹ اور ٹو دا ڈیمانڈز آف دا پیپل رہے۔ فیول پرائسز میں ظاہر بات ہے اضافہ ہوا، وہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ ایک گلوبل وار تھی اور دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اب جب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ پیٹرول پرائسز ول بی بیک ٹو نارمل، یا اس کے قریب ہم پہنچ جائیں گے بہت جلد۔ تو سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں یہ کہ فیول شارٹیج کا جو خطرہ تھا پاکستان پر وہ پاکستان نے ٹال دیا۔ اس کے علاوہ بھی حکومت وقت نے سبسڈیز اناؤنس کری، جہاں پر تقریباً $460 ملین کے آس پاس کی سبسڈیز جو ہے وہ حکومت نے اناؤنس کری۔ پبلک ٹرانسپورٹس مختلف صوبوں میں جو ہے وہ فری کر دی گئی، کچھ میں تو بہت کم پیسوں پر کر دی گئی۔ تو یہ سارے سٹیپس حکومت وقت کی جانب سے لیے گئے تاکہ اگر پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو اس کی کمپنسیشن میں حکومت کی جانب سے عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے۔ بائکرز کے لیے بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے حکومت وقت نے کچھ اناؤنس کیا ہے کہ ایک سرٹن کیپ تک آپ پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کے لیے بھی سبسڈیز اناؤنس ہوئی تھی۔ تو پاکستان نے وداؤٹ ہیونگ اینی ایڈڈ برڈن آف پیٹرول شارٹیج ان دا کنٹری اس ساری چیز کو مینیج کر لیا۔ پرائسز بڑھی، بٹ اس پرائسز کے بڑھنے کی وجہ ایک گلوبل کانفلکٹ تھی، یہ نہیں کہ پاکستان بھی فیول شارٹیجز تھی۔ ایکسپریس ٹرائبیون کے مطابق پاکستان پر ایٹ اینی پوائنٹ فیول شارٹیج نہیں ہوئی، اور اب جب یہ جنگ رک گئی ہے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ آگے بھی نہیں ہوگا۔ تو بالآخر یہ کہ معاشی اعتبار سے دیکھا جائے، سفارتی اعتبار سے دیکھا جائے، پاکستان نے اپنے ڈپلومیٹک سٹیپس کو بہت میجرڈ طریقے سے، بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے ان کو کنڈکٹ کیا، اور ان دی اینڈ اب یہ جنگ رک گئی ہے۔ 2 ہفتے کا سیز فائر اناؤنس ہو گیا دونوں فریقین کی جانب سے۔ اکنامکلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کے لیے ایک بہت میجر وکٹری رہی یہ سارا پیریڈ جو تھا جنگ کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ 10 اپریل کو یو ایس اور ایران کے ریپریزنٹیٹیوز پاکستان کے اندر موجود ہوں گے، اینڈ the 10th of April will be the beginning of اسلام آباد ایکارڈز۔ دیکھتے یہ ہیں کہ اب یہ 2 ہفتے کا سیز فائر کس رنگ جاتا ہے، کس طرف آگے بڑھتا ہے، اور کیا یہ ایک پرولونگ